ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی جانب سے پیش کی گئی نئی تجاویز سے مطمئن نہیں۔ ایک امریکی عہدیدار کا برطانوی خبر ایجنسی کو انٹرویو۔ کہا ان تجاویز میں ایرانی جوہری پروگرام کے مستقبل سے متعلق کوئی واضح اور ٹھوس موقف شامل نہیں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے واضح انداز میں کہا کہ جب تک ایران ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق اپنے عزائم ترک نہیں کرتا اس وقت تک مذاکرات بے معنی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اپنی قومی سلامتی ٹیم سے بھی ملاقات۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولن لیوٹ کے مطابق ملاقات میں ایران کی نئی امن تجاویز پر غور کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کھولنے کی شرائط کو مسترد کر دیا۔ کہا جہازوں کی آمد و رفت کے لیے ایران کی اجازت اور پیسوں کی وصولی قبول نہیں۔ ایران کی بحری راستوں پر مرزی مسلط کرنے کا نظام کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ آبنائے ہرمز عالمی بحری راستہ ہے، ایران کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں کہ وہاں سے کون گزرے گا۔ انہوں نے اپنا موقف دہراتے ہوئے کہا ایران کو کسی قیمت پر جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ ڈیل نہیں بھی ہوئی تو ایران پر دباؤ برقرار رکھیں گے۔ ٹرمپ نے مذاکرات کی درخواست کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ کہا تہران امریکی صدر کی درخواست پر غور کر رہا ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ جنگ سے اپنا کوئی بھی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے اب مذاکرات کی درخواست کی ہے۔ پاکستان نتیجہ خیز صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں یہ صرف ہماری سفارتی حیثیت نہیں ہے جو سامنے آ رہی ہے، اس میں دفاعی صلاحیت کا بھی کردار ہے۔ ہمارا کسی ملک کے داخلی معاملات سے کوئی غرض نہیں۔ پاکستان امریکہ، چین، روس، ایران، خلیجی ممالک، ترکیہ، مصر اور یورپی یونین کو اعتماد میں لے کر ثالثی کر رہا ہے۔ روس نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ماسکو میں روسی صدر پیوٹن سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات۔ روسی صدر کا ایران سے اسٹریٹجک تعلقات جاری رکھنے کا عزم۔ پیوٹن نے کہا کہ ایرانی مشکل دور سے گزر جائیں گے اور امن قائم ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط ہوگی۔ عباس عراقچی نے ایران کی حمایت پر روسی صدر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ یو این سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا عالمی گزرگاہ آبنائے ہرمز کو فوری کھولنے کا مطالبہ۔ آبنائے ہرمز کی بندش پر اقوام متحدہ میں ہنگامی اجلاس۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس نے کہا کوئی ٹول ٹیکس نہیں، تجارت بحال ہونے دی جائے، عالمی معیشت کو سانس لینے دیں۔ بحران سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں آبنائے ہرمز کی بندش بین الاقوامی امن، معاشی استحکام اور ترقی پذیر ممالک کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی ترسیل میں رکاوٹ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ WTI کروڈ آئل کی قیمت $98.18 فی بیرل ہو گئی۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت بڑھ کر $110.17 ہو گئی۔ اقوام متحدہ میں ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے نفاذ سے متعلق کانفرنس۔ ایران کو کانفرنس کا نائب صدر منتخب کر لیا گیا۔ امریکہ کے شدید اختلاف پر امریکی اور ایرانی مندوبین میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ امریکی نمائندے کرسٹوفر ریف نے کہا ایران کا انتخاب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی توہین ہے۔ ایران کے نمائندے رضا نجفی نے امریکی بیان کو بے بنیاد اور سیاسی قرار دیا۔ کہا امریکہ ایٹم بم استعمال کر چکا ہے، اب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے نفاذ کے لیے ثالث بننا چاہتا ہے۔ امریکی بحریہ نے ایک اور ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکر روک لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی جہاز کو روکے جانے کی تصدیق کر دی۔ ایکسپرٹ سینٹکام کے بیان میں کہا گیا کہ امریکی بحریہ کے USS رافیل پیرالٹا نے ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکر کو روکا۔ ٹینکر کو ایرانی بندرگاہ کی جانب سفر کرنے کے دوران روکا گیا۔ یہ اقدام ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی کا حصہ ہے۔ پاکستان کے لیے $1 ارب 21 کروڑ قرض کی اقساط کی منظوری کا امکان۔ پاکستان کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 8 مئی کو طلب۔
پاکستان کا نام IMF ایگزیکٹو بورڈ کے شیڈیول میں باضابطہ طور پر شامل کر لیا گیا۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ میں توسیع فنڈ فیسلٹی کا تیسرا جائزہ اور کلائمیٹ فائنینسنگ کا دوسرا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ پاکستان کو توسیع فنڈ فیسلٹی پروگرام کے تحت $1 ارب اور کلائمیٹ فائنینسنگ کے تحت $1 کروڑ ملیں گے۔ صدر مملکت کا دورہ چین۔ صدر آصف علی زرداری کا صوبہ ہنان میں چیئرمین موزے تنگ کے آبائی شہر شاوشان کا دورہ۔ اسٹیچو اسکوائر پر صدر آصف زرداری کا چین کے انقلابی رہنما کو خراج عقیدت۔ کہا تاریخی مقامات کا تحفظ قومی ترقی میں تاریخی شعور کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلوں کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن اجلاس آج ہوگا۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفت امتیاز کے نام زیر غور۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سومرو کے ناموں پر بھی غور کیا جائے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ججز ٹرانسفر کے لیے اجلاس بلانے کی مخالفت کی تھی۔ ذرائع کے مطابق جسٹس بابر ستار کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام بطور سربراہ جوڈیشل کمیشن خط، جسٹس بابر ستار کی ٹرانسفر معاملے پر انہیں ذاتی طور پر سننے کی استدعا کی گئی۔ PTA ٹریبیونل کے ممبر فائنانس کی عدم تعیناتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو طلب کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس میں کہا کہ 18 مئی تک ممبر فائنانس کو تعینات نہ کیا گیا تو وزیر اعظم پیش ہوں، بتائیں ٹریبیونل کے ممبر فائنانس کی تعیناتی کیوں نہیں ہوئی، سیکرٹری اور کابینہ سیکرٹری بھی عدالت میں پیش ہوں۔ مانی پی جی آئی کو پیمز میں طبی معائنے کے بعد واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ مانی پی جی آئی کو گزشتہ راز خصوصی سیکیورٹی حصار میں اڈیالہ جیل سے پیمز لے جایا گیا۔ پیمز میں بانی پی جی آئی کی آنکھوں، دانت اور دیگر حوالے سے چیک اپ کیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق بانی پی جی آئی کو آنکھوں کے فالو اپ علاج کے لیے پیمز لایا گیا۔ بانی پی جی آئی کو anti-VAGF انٹراویٹریل انجیکشن کی چوتھی ڈوز دی گئی۔ اس سے قبل بانی کی رضامندی حاصل کی گئی۔ پہلگام فالس فلیگ پر بھارتی میڈیا کا حقائق کے برعکس پاکستان کے خلاف زہریلا بیانیہ بے نقاب۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مودی کے کٹ پتلی گودی میڈیا نے مضحکہ خیز اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا۔ بھارتی میڈیا مودی کے مذموم سیاسی عزائم کے لیے معاشرے میں مسلم دشمنی کا زہر بھرتا رہا۔ بھارتی صحافیوں اور حکام کی میٹنگ کی اندرونی کہانیوں نے بھارتی سیکیورٹی ناکامی کی کلائی کھول دی۔ مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے عوام نے بھی پہلگام ڈرامے کو مودی کی سازش قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا۔ حکومت پنجاب کے کم آمدن والے خاندانوں کے لیے کمیونٹی ڈیولپمنٹ منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب افورڈیبل ہاؤسنگ پروگرام کے تحت ابتدائی مرحلے میں فیصل آباد اور خانیوال کا مجوزہ پلان تیار۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب کے مطابق آسان اور کم اقساط پر 1600 سے زائد گھروں کی تعمیر کا منصوبہ رواں سال میں ہی شروع ہوگا۔ کراچی میں امتحانی نظام مذاق بن گیا۔ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ امتحانی سینٹرز میں ٹک ٹاکرز کی انٹری، دفعہ 144 کی کھلی خلاف ورزی۔ امتحانی مراکز میں غیر متعلقہ افراد کا گھومنا معمول بن گیا۔ ٹک ٹاکرز امتحانی سینٹرز کے اندر ویڈیوز بنانے لگے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ پنجاب اور سندھ کے متعدد علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ گوجرانوالہ اور گردنواہ میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ کھاریاں، اچ شریف، ملتان اور دیگر شہروں میں بھی بارش۔ مظفر گڑھ اور گردنواہ میں طوفانی بارش اور یالہ باری۔ متعدد علاقوں میں گندم کی فصلیں شدید متاثر۔ شکارپور، ڈہرکی اور گردنواہ میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔